اتنی سیکھ لی کہ ہم گوروں کو بھی انگلش سکھا سکتے ہیں. ہاں انگلش اتنی سیکھ لی کہ گوروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور دین اتنا بھی نہ سیکھا کہ ماں کی میت کو بچی غسل ہی دے سکے، اس کے لیے بھی کرائے پہ بلائی جاتی ہے. ماں کی میت کو غسل بھی نہیں دے سکتی بچی. باجی کیسے دوں، باجی ڈر لگتا ہے، باجی ڈر لگتا ہے، باجی ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے اس لیے کہ موت سے ڈر لگ رہا ہے. تیاری جو کوئی نہیں جی، تیاری ہو تو ڈر نہ لگے ہمیں. اپنی بچیوں کو اتنا تو دین سکھائیں کم از کم. کتنی کلاسز ہم نے لائیو بھی لی ہے جس میں پورا میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس کا کفن لا کے کاٹنے تک کا طریقہ بتایا کہ کاٹنا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے، اس کفن کو عورت کے نیچے کیسے رکھنا ہے، دفنانا کیسے، ہر چیز تو عورت کی بتائی ہم نے. یہ ہم سیکھے تو صحیح تھوڑی سی نہیں. اسکولوں میں جاتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی انگلش کیسی ہے یہاں پہ، کون سی لینگویج بولی جاتی ہے؟ انگلش بولی جاتی ہے نا. اسی لیے تو ہم پیسے دے رہے کہ وہ انگلش سیکھ جائے، اس لیے تھوڑی دے رہے کہ وہ انسان بن جائے. بچے انگلش سیکھ جائیں. ہمارے انسان بنانے پہ اسکولوں میں محنت نہیں ہو رہی، انگلش سکھانے پہ محنت ہو رہی ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں. یہ پشاور کا ہی واقعہ تھا نا میرے خیال سے، جس کا بتا رہے تھے، پشاور تھا یا پتہ نہیں کشمیر تھا، بتا رہے تھے ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا بیٹا موٹی موٹی انگلش کی کتابیں لا کے نا قبر پہ باپ کے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. تو کوئی دوسری قبر والے دفنانے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اتنا بڑی بڑی کتابیں تو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ بھی باپ ماں کی پتہ نہیں باپ کی قبر پہ. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی پڑھائی ہیں تو ہم یہی پڑھ کے ان کو بخشیں گے. انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہی نہیں، ہمیں سمجھایا ہی نہیں. ہمیں آپ لوگوں کو قرآن پڑھایا، آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہو. ہمیں تو انہوں نے باہر ملک نکال دیا، ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا تو ہم کیا پڑھیں؟ جو آتا ہے وہ پڑھنے بیٹھے ہوئے ہم. اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں. اتنا پڑھا 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 پڑھا، پڑھانا منع نہیں ہے، پڑھائیں، ضرور پڑھائیں. بچیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا آگے کون سے حالات، کیسے حالات، شوہر کا کہاں کہاں ساتھ دینا پڑ جائے، لیکن بیس ان کی دین کی تعلیم کی ڈالیں. گراؤنڈ فلور جو ہے نا وہ آپ کا دین کی تعلیم کا ہو، تاکہ وہ ہلاتا رہے. اس کو کبھی کوئی ایسا موقع آئے جہاں اس کو دین بیچنا پڑے ڈگری کے لیے، تو وہاں پر وہ تھوڑا سا ہل جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. رات کو جب کبھی آنکھ کھل جائے تو کہا جو شخص یہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کبھی بھی آنکھ کھل سکتی ہے، کھل جائے. ایک تو جب آنکھ کھلے نا تو یاد رکھا کریں یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا ہے، تہجد کا بلاوا آیا ہے. پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا تو کم از کم یہ تو پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص رات کو کسی بھی پہر اس کی آنکھ کھلے اور یہ لیٹے لیٹے پڑھ لے، اسی وقت جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو دعا کرے گا اس کی دعا اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. تو آپ آج سے یہ جب بھی آنکھ کھلے، اچانک کھل جائے، تو یہ دعا پڑھ کے پھر اپنے سارے پیاروں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان سب کو نمازی بنا دے، امت مسلمہ کو نمازی بنا دے. پھر جتنے نمازی بنتے جائیں گے نا پوری امت میں، اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. اور 3 دعائیں لازمی کریں، جس میں ایک دعا یہ ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. سب سے پہلی دعا یہ کریں. پھر یا اللہ میرے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو یا اللہ شفا دے، اگر جا چکے اس دنیا سے تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما. دوسری دعا ماں باپ کے لیے کریں. تیسری دعا اے اللہ میری نیتوں کو اور میری اولاد کو ٹھیک کر دے. میری نیتوں اور میری اولاد کو ٹھیک کر دے. یہ 3 دعائیں ضرور کریں، کیونکہ اس دعا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ دعائیں ضرور